بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیق. صاحبوں، جنگ میں جو اس وقت ہو رہی ہے امنگ انڈیا اینڈ پاکستان، پاک میڈیا اپنی بات بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، انڈین میڈیا اپنی بات جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. حقیقت جاننے کے لیے آپ یہ ان دونوں میڈیا کی طرف توجہ مت دیجیے. آپ پوری دنیا میں پھیلے جو انڈیپینڈنٹ اور ریکگنائز ہوئے چینلز ہیں، معتبر چینلز ہیں، ان کی رپورٹس پڑھیے اور سنیے اور پھر ڈاٹس خود کنیکٹ کیجیے کہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ یہ تو دونوں جنگ میں ہیں، یہ تو اپنا پروپیگنڈا کریں گے اور اپنے حساب سے خبر بتائیں گے نا. آپ کسی تیسرے سے جا کے بات پوچھیے. اچھا دیکھیے، اس مشن کا نام بھارت نے یہ جو سندور رکھا نا، یہ بہت غلط کیا. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے جب سے پاکستان نے 5 طیارے گرائے ہیں بھارت کے، کہ جیسے مودی جی تصور کیجئے ایک عورت ہوں لمبی سی اور ان کے یہاں سندور لگا ہو اور ان کے ہسبینڈ ان کا سندور یوں کر کے نوچ دیں، ہٹا دیں، تو کتنی خوفناک شکل بنے گی مودی جی کی. اب ان کے ماتھے پہ سندور کے کلر سے لکھا ہوا ہے کہ یہ شکست خوردہ ہے. یہ ایک مقدس تو چلیے زیادہ کہہ لی ہو جائے گا، یہ ایک کلچرل انڈیکیشن ہے کہ جب سندور آپ سب سے ہی سمجھتے ہیں، پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ فلمیں اتنی آپ دیکھتے ہیں، بلکہ اب تو یہ تک دیکھا ہے پاکستان میں شادی میں خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ فار فن سندور لگا کے آ جاتی ہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت اثر لے رہی ہیں. اچھا تو دیکھو، سندور جو ہے نا وہ ایک علامت ہے کہ شادی جب ہو جاتی ہے تو خوشی کے لیے یا انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ خاتون شادی شدہ ہیں. سندور مانگ بھر دی، سندور میں کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ وہ کلر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے دور سے دیکھ کے کہ مہیلا جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں. اور میں نے اکثر ہندو دوستوں کو دیکھا ہے دور سے دیکھ کے پہچان جاتے ہیں اور ان کے سامنے فوراً شروع ہو جاتے ہیں، نمسکار لیلاوتی جی، میں آپ کا بڑا بھاری ہوں، آپ تشریف لائیں. ارے جان گیا کہ یہ جو ہے یہ شادی شدہ ہیں تو فوراً ان کی تعظیم عزت شروع کر دی. تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے اور اس کا ہٹ جانا برا شگون سمجھا جاتا ہے. جب کوئی بیوہ ہو جائے تو ہٹا، اچھا لمبی وہ ہے، اچھا خیر چھوڑیے. ٹو میک اٹ شارٹ، یہ ایک اچھا نہیں تھا، کچھ اور نام رکھ لیتے، گنز آف نیورن ٹائپ کا، گنز آف مودیز اور جو کچھ بھی رکھتے، لیکن یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہندوستان کی برسوں کی صدیوں کی ثقافت کا ایک استعارہ ہے، اسے ایسے بدنام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور خاص کر کے جب سے یہ 5 طیارے گرے ہیں تو ایک بڑا مطلب ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ کا سندور، کسی کا آپ نے سندور مٹا دیا. اچھا دیکھیے، بھارت نے اس حملے میں اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے. ایک نقصان تو وہ مالی نقصان ہے جو وہ سہ سکتے ہیں. مثلا ایک رافیل طیارہ جو ہے اس کی قیمت $288 ملین ہے. اب وہ فرانس کے بنانے والوں کی بھی عزت گئی آپ کے ساتھ کہ یار ان کا طیارہ اتنی آسانی سے مار گیا ہے انہوں نے. اور ایک نہیں 3، تو وہ کتنے بن گئے، ذرا 900 کے قریب کچھ بنے ہوں گے. اچھا اتنی بڑے پیمانے پہ ایک انہوں نے مگ بھی مارا آپ کا، اور ایک SU-30 بھی وہ بھی گرایا. تو ایک مطلب مالی نقصان تو ہندوستان سہ سکتا ہے، لیکن اس سے جو شکست پیدا ہوئی ہے پوری قوم کے اندر، خاص کر کے پائلٹس کے اندر، کہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ اڑیں گے اور وہ آپ کو ماریں گے. میں نے کل پرسوں بھی آپ سے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دیکھو پاکستان نے اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے نا بہت اسٹرانگ رکھا ہے، اور وہ انتظار نہیں کریں گے، وہ فوراً چلائیں گے. کیوں؟ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر خدا نخواستہ یہ جنگ بڑھ گئی، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی. آج انہوں نے رافیل گرا مارا ہے، کل وہ چھوٹے چھوٹے وہ پوے بھی استعمال کر دیں گے، ایٹمی جوہری وہ بھی مار دیں گے. کیوں؟ وہ چوائس نہیں ہے نا ان کے پاس کوئی آپ نے چھوڑی. اب دیکھیے آپ نے ایک کیا غلطی کی ہے کہ نیلم جہلم وہ پاور پلانٹ جو ہے اس پہ آپ نے
جا کے بم برسا دیے، وہ پانی کا وہ سارا وہ ذخیرہ، ادھر سے آپ نے چناب کا وہ جو ہے اس کے گیٹ بند کر دیے تھے. مطلب آپ کسی کو اتنا مایوس مت کریں کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی بلی کی طرح آپ پہ جمپ کرے. بہرحال یہ ہندوستان کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور خاص کر کے یہ جو آپ کے شنکر جے کشن جو ہیں، ان کو ذرا سا ان کو سمجھائیں کہ بھائی ایسے سولوشن مت دیا کرو مودی جی کو. دیکھیے یہ شنکر جے کشن ایسے سولوشن لائے ہیں، مسئلے کا حل جو لائے ہیں وہ مسئلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بجائے تحقیقات کرنے کے دہشت گردوں کو آؤ پاکستان پہ حملہ کر دو چاروں طرف سے گھیر کر. ارے چاروں طرف سے گھیر کے پھر ایک نیا مسئلے میں سے ایک تم نے نیا مسئلہ پیدا کر دیا. اچھا جب کوئی مسئلہ کسی مسئلے سے جنم لیتا ہے نا تو وہ اس مسئلے سے بھی بڑا ہو جاتا ہے جو حل کرنے کے لیے آپ یہ لائے تھے. اب دیکھیے آپ نے حملہ کیا، اب پاکستان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ صاحب یہ جو ہم نے گرائے ہیں 5 طیارے، یہ تو ہم نے ڈیفنس میں گرائے ہیں نا. ابھی یہ آ رہے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، ہم نے ابھی ہمیں استحقاق ہے، ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہم بھی ایک حملہ ان پر کریں. اب یہ بحث وہاں پہ شروع ہے. اچھا میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ بھی اپنی رائے شیئر کیجئے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرے پاکستان. اب دیکھو عقل کہتی ہے کہ بس کرو، انا کہتی ہے کہ جنگ کرو. آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انا کے یا عقل کے؟ میں تو بھائی پہلی چوائس لوں گا، عقل کے ساتھ چلو. دیکھو ایسے اگر آپ نے سوچ ڈیولپ کر لی کہ نہیں اب ہمیں بھی حق حاصل ہے، حق تو حاصل ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ پہلے ہی وکٹوریس ہو چکے، آپ کو وکٹری مل چکی ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے پوائنٹس دوں گا میں آپ کو، اس پہ ڈیبیٹ کیجیے آپ کہ دیکھو ذہنوں میں آپ فتح حاصل کر چکے ہیں. اب یہ مزید بربادی کر کے کسی پہ حملہ آور ہو کر آپ ایسا نہ کیجیے تو بہتر ہے. کریں گے تو اس کے نقصانات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے آج پوائنٹ نمبر 1، آج کی جو جنگ ہے وہ پرسیپشن کی، نیریٹو کی، پروپیگنڈے کی، میڈیا کی جنگ ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ نے ان کے 5 بہترین جہاز گرا کر اپنے ثبوت دیا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ اب بھی جنگ چاہتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو 2 پوائنٹ دے، تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیے دنیا نے اس وقت آپ کی طاقت اور ذہانت دیکھ لی ہے. آپ کی سچائی بھارت کے پروپیگنڈے پہ بھاری پڑ رہی ہے. پوائنٹ نمبر 3 پوائنٹ نمبر 4 تم پہلا راؤنڈ جیت چکے ہو، اب دوسرے راؤنڈ میں تم ہار بھی سکتے ہو، تو یہ چانس نہ لو. پوائنٹ نمبر 5 تمہارا مضبوط ڈیفنس، تمہاری شجاعت کی خبریں بھارت کے رافیل سے زیادہ بلند پرواز ہیں، اس وقت پوری دنیا میں پرواز کر رہی ہیں. اس پرواز کو مت روکو، یہ امیج برقرار رہنے دو. پوائنٹ نمبر 6 اس وقت پوری دنیا میں بھارت کا چہرہ جو ہے وہ ایک ایگریسر کی طرح، ایک ظالم کے طور پہ سامنے نظر آ رہا ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ بھارت نے ایسا کیا. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس نے حملہ کر کے بہت بے شرمی کی بات کی ہے، اور تم ایک ہیرو نظر آ رہے ہو، اور اس بات کا ثبوت دیا تم نے کہ تم وقت پڑنے پہ اپنا دفاع کر سکتے ہو، اور تم صرف زبانی کلامی کہنے والے لوگ نہیں ہو، تم ٹک کر کے ایکشن لینے والے لوگ ہو. پوائنٹ نمبر 7 بھارت کا ظلم سہ کر، ٹھیک ہے نا، اور اپنی طرف سے جواب نہ دے کر اپنا یہ خوبصورت امیج ریونج کے ذریعے ختم مت کرنا. اب اس وقت جب کہ تم جیتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اگرچہ تمہیں حق ہے کہ چلو تم بھی وہ کہتے ہو یہ ہمارا اب استحقاق، اب ہم حملہ کریں گے اپنے وقت و ٹائم سے. نہیں یار، پھر تو جنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. آپ نے شوٹ کیا، آپ کا وقت آ گیا، اب آپ کا وقت آ گیا. اب یہ کون سا طریقہ ہے سوچنے کا، جبکہ آپ کی امیج جو ہے وہ اتنی خوبصورت بن چکی ہے. تو اس وقت یہ ریونج کا جو سلسلہ ہے نا، یہ بدعقلی کا سلسلہ ہے میرے نزدیک.
اچھا، پوائنٹ نمبر 9، اس وقت تمہارا خاموش رہنا یا رک جانا بھارت پر بم اور بارود سے زیادہ اثر کر رہا ہے۔ جو خوف اس وقت ان کے اندر، جو درد تکالیف اس وقت مودی صاحب کو پہنچ رہی ہیں، تم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ تمہارا ایک سچ جو ہے، عزت ان کی پوری جھوٹی مشینری پہ بھاری ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 اور 10، دیکھو اب بھارت اس انتظار میں رہے گا کہ تم کوئی ایسی غلطی کرو کہ وہ اس کو ریزن بنے، وہ دوبارہ اٹیک کرے، یا وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کر لے، کیونکہ مودی جی اتنے جلد باز انسان ہیں، اتنے جلد باز۔ آج تک جتنی ناکامیاں ہوئی نا، جتنی کرپشن ہے، یہ مودی کے جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ یہ بڑے بڑے جو باپا ٹاٹا اور کون کون سے وہ جن کے گھر لا کے لڑکے ناچ رہے تھے شادی میں، کیا نام ہے ان صاحب کا، بڑے مشہور بلینر ہیں وہاں کے۔ اچھا خیر، یہ جتنی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے بعد میں پتہ چلے گی، اور جتنی ناکامیاں ہیں ابھی وہ ان کا میڈیا، گودی میڈیا بتاتا نہیں ہے، یہ پتہ چلیں گے ان کے جانے کے بعد۔ اچھا صاحب دیکھیے، پوائنٹ نمبر 11 یا 12، بھائی دیکھیے نمبر میں مجھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، اب میں کہاں تک ان کا حساب رکھوں۔ تو 12واں نمبر یہ ہے کہ بھارت نے دنیا کا اعتماد کھو دیا ہے۔ تم نے دنیا کا اعتماد حاصل تو نہیں کیا ہے، لیکن قریب قریب ہو، کیونکہ دنیا تمہاری طرف بڑی متعصبانہ نظر رکھتی ہے، تمہیں دل سے قبول نہیں کرتی ہے دنیا آسانی سے۔ تم مسلمان ہو، تمہارا امیج، تمہاری برانڈنگ غلط کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے تمہیں قبول تو نہیں کیا، لیکن قبولیت کے قریب قریب ہو۔ تم اس وقت اپنا سر بلند کر کے، انتقام کو دور رکھ کے، ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے دنیا میں چل سکتے ہو۔ تمہاری اس وقت ہر چیز جو ہے وہ بتائے گی تم جیت چکے ہو، تم ناقابل تسخیر ہو۔ اور جو لوگ جوابی حملہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ میچور لوگ نہیں۔ ہماری ایک دوست ہیں جو ہیں تو بڑی پڑھے لکھی لٹریچر کی، یہاں پڑھاتی ہیں انگلش لٹریچر، لیکن باتیں بڑی بد اخلاقی کرتی ہیں۔ کہہ رہی تھی مجھ سے، ہاں آپ تو کہیں گے نہ کرو، آپ تو ہندوستان کی فیور کرتے ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں آپ ہندوستان، کیا کہتی ہیں، ہندوستوڑے ہو، یعنی یہ میرے پیرنٹس چونکہ انڈیا سے آئے تھے، لہٰذا میری سمپتی وہ کہتی ہیں آپ کی وہاں پر ہیں، ہندوستانی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن آج تک یہ تانے سننے کو ان بیوقوف لوگوں، سب ایسے نہیں ہیں، چند جو بند دماغ لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہی کہیں گے کہ آؤ حملہ کریں، نہیں۔ آپ کا امیج اس وقت بن گیا ہے، اسپرٹ آپ کی ہائی ہو گئی ہے، اس کو مینٹین کیجئے اور تیار رہیے کہ دوبارہ آئیں تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں آپ ریسپانس کریں، لیکن خود انیشیٹ نہ کریں۔ عقل یہی کہتی ہے، میں نے شروع میں آپ سے کہا نا، عقل کہتی ہے بس کرو، اور انا کہتی ہے کہ جن کرو۔ دیکھیے صاحب، یہ بھارت کو شنکر جے کشن صاحب ٹائپ کے جو وزیر خارجہ ملے ہیں، جو ہر وقت غرور و تکبر میں ڈوبے نظر آتے ہیں، تو یہ اگر پاکستان بھارت کو مشورے دیں گے تو یہ کشتی ڈبوا دیں گے۔ ابھی پچھلے دن انہوں نے فرمایا تھا، اس بیان سے ذرا ان کے تکبر کا اور بدعقلی کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا کہ یہ یورپ جو ہے، یہ ان سے کہہ دو کہ وی نیڈ پارٹنرز، وی ڈونٹ نیڈ پریچرز، یعنی ہمیں پریچ مت کرو کہ تم جنگ مت کرو، ہم جنگ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تکبر بول رہا ہے۔ بھارتی قیادت میں تھوڑی سی ترقی، ابھی بھی ٹاپ 10 میں نہیں ہیں آپ معاشی طور سے، لیکن تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، ہر طرف غرور و تکبر لے آئیے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ ان جیسے لوگ مروا دیں گے آپ کو، ان کے مشوروں میں نہ جائیے۔ آنکھیں کھول کے چیزوں کو ویسے دیکھیے جیسی وہ ہیں، ویسے مت دیکھیے جیسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ٹھوکر کھاتا ہے، بہت بڑی بدعقلی کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے کل پرسوں بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ بھارت اور پاکستان کا جو ہے نا، وہ دشمنی بنتی نہیں ہے یار، بنتی نہیں ہے۔ 78 کتنے سال ہو گئے، 78 ایئرس، اب قبول کر لو پاکستان کو۔ پاکستان سے تمہاری نہ دشمنی بنتی ہے اور نہ ہی کوئی کمپٹیشن ہے پاکستان کا تمہارے ساتھ۔ اب جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میں آپ کو کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قبول فرمائیے گا، اور اگر سمجھ میں آئے تو اس کو آگے بھی بڑھائیے گا۔ دیکھیے
بھارت اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھر رہا ہے، اور اگر وہ اس جنگوں سے بچ جائے تو وہ بڑی قوت بن سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، بھارت جو ہے وہ پوری دنیا کی اکانومی میں اپنا بڑا شیئر ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ ڈال سکتا ہے. یہ حقائق ہیں، آپ برا مت مانیے کوئی بھی. پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ مجھے نہیں نظر آتا. ہماری قیادت جو ہے وہ نہ تو کوئی عالمی قوت بن کے ابھرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی بہت معیشت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی میں. ہماری قیادت کا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ناجائز طرح سے دولت کماؤ، باہر لے جا کے چھپا لو، خوش خوراکی، خوش لباسی، زیادہ سے زیادہ سیکس کر لو، اور یورپ امریکہ میں جو ہے وہ گھر بنا لو. ہمارے جرنیل بھی یہ کر رہے ہیں، ججز بھی یہ کر رہے ہیں. بتائیے ہمارا وہ جج فائز عیسیٰ جو گیا ہے، اس کے انگلینڈ میں 2 مکانات، اور انگلینڈ کا رہنے والا جج جو ہے وہ زندگی میں 1 مکان مشکل سے بناتا ہے. ہمارے جرنیلوں کے جزیرے اور بڑے بڑے محلات. ہمارے پولیٹیشین، یہ نواز شریف زرداری کا سسرے محل تھا فرانس میں، ان کی کتنی جائیدادیں ہیں انگلینڈ میں نواز شریف کی. تو ہمارا تو نہ دنیا کا حصول مقصد ہے پاکستان میں کہ دنیا میں کوئی بڑی قوم بن کے ابھرنا ہے، یہ کوئی چکر نہیں ہے ہمارا. نہ آخرت کا حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہم وہاں جا کے وہ بس بے سبب جیے جا رہا ہوں، کسے یاد رکھوں، بس بے مقصد جیے جا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے. تو جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس سے آپ جنگ کرتے ہیں. اور کس علاقے کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ کشمیر کے لیے نا. یار ہندوستان کی جی ڈی پی ایک سال کی کتنی ہے؟ $4,000 بلین. کشمیر کی جی ڈی پی ایک سال کی ہے $31 بلین. $10 بلین اب وہاں مینٹیننس اور ٹیررسٹ اس کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، تو $20 بلین بنتی. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کماؤ پوتا ہے آپ کا؟ نہیں، کماؤ پوتا آپ کا گجرات ہے، مہاراشٹرا ہے کماؤ پوتا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایگریکلچر ہے، ٹورزم ہے، ٹھیک ہے، ہینڈی کرافٹس وہاں کے مشہور ہیں. یار کیا آج کی جدید دنیا میں تم ہینڈی کرافٹس کے ذریعے ترقی کرو گے؟ نہیں. ٹورزم کتنا ہے؟ اس 20 بلین کے لیے $4,000 بلین کو اسٹیک پہ لگائے رکھتے ہیں. اپنی انا، دنیا کو یہ جتانا کہ ہم فورسفل ہیں. دیکھو آج پوری دنیا نے کیا منظر دیکھ لیا. جب بڑی قوت چھوٹی قوت سے ہارتی ہے نا، تو بڑی قوت کی بہت زیادہ بے عزتی ہوتی ہے. آج یہ بے عزتی ساری دنیا میں نظر آ رہی ہے، آپ کو نہیں نظر آئے گی. آپ کو تو جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے، میجر گورباچوف، کیا نام ہے ان کا، گوروواریا کو، ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولتے رہے، آپ جھوٹ سنتے رہے، خوش رہے، فینٹیسی ورلڈ میں رہے. وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی چیز ادا نہیں کرنی. لیکن قوم کا نقصان ہے. دیکھو میں آخر میں پھر یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں، یا چائنا سے ہم اتنا قریب کیوں ہیں؟ پوچھیے اپنے آپ سے. چائنا سے ہمارا کیا ملتا ہے؟ کلچر ملتا ہے، ہمارا فوڈ ملتا ہے، ہماری کوئی چیز ملتی ہے؟ کچھ نہیں ملتا. بور ہو جائیں گے آپ ایک چائنیز کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ کر. ہندوستان سے تو ہمارا بہت کچھ ملتا ہے، وہ ہمیں قبول کر لیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 1000 سال سے جو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، یار آپ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے، ان کو سمجھ جاتے اور اپنے آپ کو سمجھا دیتے. آج بھی ووٹ لینے کے لیے مودی جی کہتے ہیں کہ یہ جتنے 10-20 کروڑ مسلمان ہیں ان کو مارو تاکہ ووٹ حاصل ہو. یار یہ سیاست ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. دیکھیے صاحب، میں جو بھی سوچتا ہوں، جو بھی لکھتا ہوں، جو کچھ کامنٹری کرتا ہوں، میں پرو پیس آدمی ہوں. میں وار سے نفرت کرتا ہوں، میں تنگ ہوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. آخر میں آپ کو احمد فراز صاحب کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان گئے تھے اور دوستی کے لیے انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری. بھارت سے کہہ رہے ہیں تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری، ہمیں بھی ناز ہے کہ جور و جفا کے عادی ہے.
تمہیں بھی زوم کے مہا بھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں، ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں۔ علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار، علم یعنی غم، دکھ یہ ہے، علم یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار عدو کے خون میں نہانے کے بعد آتی ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، اس کی کونوٹیشن عربی سے ہے، دشمن کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو اردو نہیں سمجھتے، تو اس کا آخری شعر ہے، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ کوئی تو آغاز کرے، پاکستان آغاز کرتے، پاکستان تو آغاز کرتا ہے، وہ قبول ہی نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، پہلے شعر میں ہماری ینگ جنریشن بھی ماشاءاللہ ہمارا پروگرام دیکھنے لگی ہے، تو خیر وہ جور و جفا کہتے ہیں ظلم و ستم کو، ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تمہیں بھی ضد ہے کہ مشق ستم رہے جاری، یہ تم ہمیں پاکستان کو ٹھوکتے رہو، ہمیں بھی ناز ہے کہ ہم وہ پٹائی سہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا بہت اسٹریٹ لیول کا مقصد ہے جو آسانی سے آپ سمجھ سکیں گے۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ دعا کیجئے اور اپنی سوچ و فکر جو ہے اس طرف لائیے کہ ہم ایک اچھے پڑوسی، یار یورپ میں کتنی دشمنیاں تھیں، جرمنی کی، فرانس سے، برطانیہ سے، سب نے اپنا مسئلہ حل کر لیے، ہمیں بھی اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ جنگ سے دور محبت کے قریب آئیے، ایک دوسرے کو جگہ تو دیجئے، ہر وقت زوم میں رہنا کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے بھائیو بہنوں بھائیوں، ان کو مٹی میں ملانے کا وقت آ گیا، یہ ڈرامہ یار اب ہندوستانی عوام کو چاہیے وہ ریجیکٹ کر دیں۔ دیکھیے میں جس بات کو پریچ کرتا ہوں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، ویتنام کی وار میں کیا ہوا تھا، اب یہ بات دیکھیے لمبی ہو جا رہی ویڈیو، پورے میڈیا نے جنگ سے نفرت کا ایک ایسا سوچ پیدا کر دی تھی کہ ساری دنیا کے لوگوں نے کہا تھا نہیں بھی جنگ بند کرو، یہ جنگ ٹھیک نہیں ہے۔ میڈیا نے یہ کام کیا تھا، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، بھارت کے میڈیا کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ یار کب تک حرام کے پیسے لے کر جو ہے وہ الٹی سیدھی جھوٹی کہانیاں گڑھو گے، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو یا ہندوستان کی طرف سے، اس کو ریجیکٹ ہم کر سکتے ہیں، عوام کر سکتی ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ امن کے لیے رایہ ہموار کی جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔